السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امانت گشکوری، میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عدیل سرفراز۔ آج ان سے جانیں گے کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے کون سے اہم مقدمات سماعت کے لیے مقرر تھے اور کس کیس میں فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، تو اس کی کیا صورتحال ہے، کیا عمران خان سے مشورے کے بغیر وہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ 26 جون کو عمران خان کی رہائی کا جو واحد مقدمہ ہے جس میں عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، 26 جون کو کیا ہونا ہے، جیسے سرفراز ڈوگر کے سامنے وہ کیس ہے، اس کیس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے آغاز کریں گے لاہور کا، جہاں پر لاہور کی ہائی کورٹ میں آج عمران خان کے 8 کیسز لگے ہوئے تھے۔ تو عدیل صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اے ٹی سی میں عمران خان کے خلاف کوئی 200 کے قریب کیسز ہیں، 9 مئی کے مقدمات ہیں، آج بھی کیسز وہاں پر چل رہے تھے، کچھ رہنماؤں نے اپنی درخواستیں واپس لے لی ہیں ضمانت کی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اور اس وقت پروٹیسٹ بھی چل رہا ہے وہاں پر، عالیہ حمزہ اور باقی رہنما موجود ہیں وہاں پر، ان کو گرفتار کر رہی ہے پولیس کہ آپ خالی کریں جگہ، اور وہ کہہ رہے ہیں بنیادی حق ہے، ہم احتجاج کریں گے، عمران خان کو رہا کریں، تو فیصلہ جو محفوظ ہے اگر اس میں عمران خان کو ریلیف ملتا ہے تو کیا عمران خان اس میں باہر آ سکتے ہیں جیل میں، یا القادر ٹرسٹ میں ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، ان کا تو ابھی فی الوقت تو جہاں تک تعلق ہے ان 8 مقدمات کا، میری جو ہمبل سی انڈرسٹینڈنگ ہے، عمران خان صاحب کی رہائی کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا، لیکن عمران خان کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اگر آج عمران خان کی ان 8 مقدمات میں ضمانت ہو جاتی ہے یا انہیں ریلیف یہاں پر مل جاتا ہے تو وہ تو شاید باہر آئیں نہیں، لیکن وہ لوگ جن میں میاں محمود الرشید ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، یاسمین راشد ہیں، کیونکہ ان پر بھی اسی نوعیت کے مقدمات ہیں، تو ان کے لیے ایک راہ ہموار ہو سکتی ہے اور وہ باہر آ سکیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے عمران خان کا، تو ان کا تو فی الوقت باہر آنا ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پاکستان میں ہم اگر بات کریں معذرت کے ساتھ تو عدالتیں بھلے ہی فیصلے کرتی ہیں، مگر ایک فیصلہ وہ ہوتا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی منظرنامے پہ ہوتا ہے، جو آپ کا سیاسی منظرنامہ ہے وہ اس سے مشروط ہے نا، وہاں پر کیا چل رہا ہے۔ مذاکرات نہیں ہوتے، سادہ الفاظ میں مذاکرات کہیں، ڈیل کہیں، پس پردہ بات چیت کہیں، کچھ بھی نام دے دیں آپ، دیکھیں جب تک وہاں پر پالیسی چینج نہیں آئے گا عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے۔ عمران خان صاحب باہر ایک ہی صورت میں آئیں گے جب بہت بڑا کوئی ڈراسٹک چینج آئے گا، اور وہ چینج مجھے تو ابھی اس وقت آتا نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں واقعہ ہو چکا ہے، بالکل ہو چکے ہیں، بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کو باہر لا کر یہ حکومت یا یہ اسٹیبلشمنٹ اپنے پاؤں پر تو کلاڑی نہیں مارے گی، ان کے لیے بہت زیادہ ایک مشکل سچویشن ہو جائے گی۔ ہاں، اس کو پھر جوڑا جا رہا ہے جو عالمی سطح پر اس وقت صورتحال ہے، امریکہ کود پڑا ہے، ایران پر جو حملہ ہوا ہے امریکہ کی جانب سے بہت ہی ان ریئلسٹک بھی نظر آتا ہے، ان پریسیڈنٹڈ تو ہم نہیں کہہ سکتے، عراق میں پہلے یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے، لیکن ان ایکسپیکٹڈ ضرور تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے ملاقات کی ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، جو کہ بڑا ہی ان پریسیڈنٹڈ تھا۔ اب ماضی میں کبھی کسی آرمی چیف نے پاکستان کے کسی امریکی صدر سے ملاقات نہیں کی، پرویز مشرف صاحب نے بطور صدر مملکت جو ہے وہ ملاقات کی تھی، جو کرتے رہے ہیں وہ صدر بھی تھے ساتھ۔ ہاں جی، کبھی کسی آرمی چیف نے ایسا ملاقات نہیں کی، اور وہ جو ان سے ملاقات کی گئی ہے انہیں بلایا گیا ہے، اور اب تو یہ بالکل اور کافی ڈیٹیل ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں اب لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے انہیں نوبل انعام کے لیے نامزد کیا، کیونکہ یہ سب سے پہلے تو آرمی چیف کا کہا گیا کہ انہوں نے اس ملاقات میں کہا کہ ہم یہ تجویز دینا چاہتے ہیں، اور پھر حکومت پاکستان نے اگلے روز ہی ایک ٹویٹ بھی کر دیا۔ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے اوپر بہت تنقید بھی ہو رہی ہے کہ ہم نے کیوں کر ایسے کیا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا یہاں پر اپنے ناظرین سے بھی، اور ہم لوگ خود کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں، دیکھیں جب ممالک کی بات ہوتی ہے اور ہر ملک نے اپنا مفاد دیکھنا ہے، اور ہر ملک نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، وہ کتنا طاقتور ہے، اس کے سامنے جو ملک ہے وہ کتنا طاقتور ہے، ان تمام تر چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ریاست نے اس طرح چلنا ہوتا ہے، ریاست جذبات میں آ کر تو فیصلے کرنے سے رہی، تو اب اس کے اوپر زیادہ ہم کیا بات کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس شاید اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں، اگر ہم اس طرح کا کوئی پروپوزل ان کو نہ دیتے تو شاید ہمیں بہت کچھ ان کا ماننا پڑتا، تو یہ شاید ان کی طرف سے، اپنی طرف سے، ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ایک سمارٹ موو کی گئی ہے،
اب اس کے ایفیکٹس تو ظاہری بات ہے یہ ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہوں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے مفاد دیکھے، امریکہ اپنے مفاد دیکھ رہا ہے، اسرائیل اپنے مفاد دیکھ رہا ہے، اور پاکستان نے اپنا مفاد دیکھنا ہے اپنی بساط کے مطابق۔ جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ ہم اب ہمارے یہاں پر ہم خود تنقید کر رہے ہیں اپنی حکومت پر، اپنی فوج پر، کہ ہم کیوں کھل کر سامنے نہیں آ رہے۔ بیانات تو دیے جا رہے ہیں لیکن دیکھیں جتنا ہم کر رہے ہیں یہ بھی بہت ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، لیکن پہلے ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ اب وہ جو منظر نامہ ہے، میں تھوڑا سا ڈریگ کر گیا ہوں، وہ جو منظر نامہ ہے اس کا ایفیکٹ یہاں پر عمران خان صاحب پر بھی ہے۔ اب پہلے ہم نے دیکھا انڈیا پاکستان کا کنفلکٹ آیا، انڈیا پاکستان کے کنفلکٹ میں بھی عمران خان صاحب کی پہلے ریلیونس تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ اس تنازع میں ہماری جو فوج ہے اس کو ایک مقبولیت حاصل ہوئی، آپ کہہ سکتے ہیں اس نے اس کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہوا، تو اس سے آٹومیٹیکلی ان کا مورال تھوڑا سا بوسٹ ہو گیا۔ اور اب پھر یہ معاملہ جو شروع ہوا ہے اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب وقتی طور پر پہلی دفعہ میں لگ رہا ہے کہ ارریلیونٹ ہو گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت جو اس وقت ایک دو راہ پر کھڑی ہے، عالمی سطح پر بہت بڑے چینجز آ رہے ہیں، ان چینجز میں ہمیں بڑے سخت اور کٹھن فیصلے لینے ہیں، اور ان فیصلوں ہماری باری بھی ہو سکتی ہے بالکل، اور ان فیصلوں کو لینے کے لیے ہمیں ہماری عوام ہمارے پیچھے کھڑی نظر آنی چاہیے۔ میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، تو حکومت کو بھی معلوم ہے کہ عوام کہاں کھڑی ہے، کس کی سن رہی ہے، ہماری فوج کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، معلوم ہے۔ اور پھر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت، یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی ریلیونس ختم ہو چکی ہے، میں تو آج کے اس فیصلے کو جو محفوظ ہوا ہے اس کو بھی فیلڈ مارشل اور آرمی چیف جو جنرل ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہے اس کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق نہیں بنتا عمران خان صاحب سے، وہ فیصلہ آج اس کے برعکس ہمیں سرپرائز بھی کر سکتا ہے، آج یا کل جب بھی وہ فیصلہ سنایا جاتا ہے عدالت کی جانب سے، تو اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ کیونکہ ہم اس وقت سب سے پہلے تو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی اس میں ہے نا، ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے۔ جو آئندہ اب ایک عالمی جنگ کی بات ہو رہی ہے، دوسری تیسری جنگ عظیم کی بات ہو رہی ہے، اگر اس طرف دنیا جاتی ہے تو پھر پاکستان کہاں پر کھڑا ہے؟ کیا پاکستان اپنی ان فائٹنگ میں ہی الجھا رہے گا، یا پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرے گا اور پھر عالمی سطح پر جو اپنا کردار ادا کرنا ہے اس میں ایک باقاعدہ طور پر سوچ اور سمجھ اور فکر کے ساتھ غور کرے گا؟ تو یہ دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جو فیصلہ ہوگا اس کے اثرات بڑے گہرے ہوں گے پاکستان کی سیاست کے اوپر، جو اس وقت داخلی صورتحال ہے۔ گو کہ اوورآل تو اگر ہم دیکھیں اس کانفلکٹ کو وقتی طور پر سائیڈ پر کریں، اس جنگ کا جو خدشہ ہے اس کو سائیڈ پر کریں، پاکستان اس وقت کافی حد تک جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو رجیم ہے موجودہ، وہ بڑی مطمئن ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی اپنی مرضی کے مطابق فکس کر لیا ہے، ان کی پارٹی کو بھی نکرے لگا دیا گیا ہے، اور جو مقاصد ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن پھر یہاں پر تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ ابھی آپ نے بات کی عمران خان صاحب کے ان 8 مقدمات کی جن سے مشروط ہے دیگر ان رہنماؤں کی رہائی جو کہ پابند سلاسل ہیں، یاسمین راشد صاحبہ جو کہ کینسر کی پیشنٹ سروائیور ہیں وہ، اور بالکل بزرگ ہونا یا نہ ہونا میں سمجھتا ہوں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ ان کا خاتون ہونا بھی، لیکن مین چیز ان کا یہ ہے کہ دیکھیں وہ ایک سیاسی ورکر ہے، اور یہ ہم کیا پیغام دے رہے ہیں ان نوجوان بچے بچیوں کو جو اب بالغ ہو رہے ہیں یا سیاست کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میاں محمود الرشید ہیں، یہ تمام لوگ ہیں جو سیاسی کارکن ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پیرا ٹروپرز ہیں جو اوپر سے آئے گئے ہیں، یہ نیچے سے آئے ہوئے لوگ، شاہ محمود قریشی ہیں ان کے۔ دیکھیں اب اس وقت ہمیں شاہ محمود قریشی جیسے دماغوں کی ضرورت ہے جو فارن افیئرس کو سمجھتے ہیں، فارن منسٹر ہیں پاکستان کے، تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، آسپیکٹس ہیں، ان کی رہائی اگر ہو جاتی ہے آئندہ آنے والے چند دنوں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس سے جڑا ہوگا جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کچھ عرصہ قبل اس ملاقات کی صورت میں۔ اور پھر جو آپ 26 نومبر کو ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کا مقدمہ، اس میں اب 26 جون کو 26 نومبر ہمارے ذہن سے نہیں جا رہا، جو عمران خان صاحب کی دیکھیں رہائی ہے، اس میں عمران خان صاحب رہا ہوں یا نہ ہوں، سرفراز ڈوگر صاحب جو ہے نا وہ خود کچگڑے میں کھڑے ہیں اس وقت، جو ابھی تک قائم مقام چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، گو کہ ویلیڈیٹ کر دیا گیا ہے ان کی اس ٹرانسفر کو جو کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو کر آئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے
اب یکم جولائی کو اجلاس بلایا گیا ہے، اور جو اجلاس بھی اسی روز بلایا گیا ہے جس روز اسلام آباد سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے۔ ٹائمنگ یا افریدی صاحب کی بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ اب اس اجلاس میں کیا ہونا ہے کہ مختلف جو ہائی کورٹس ہیں، 4 ہائی کورٹس، بالکل ان ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ اب انہیں مستقل چیف جسٹس بھی لگنا ہے۔ اس سے قبل 26 تاریخ کو ان کے سامنے مقدمہ ہے عمران خان صاحب کی قسمت کا، فیصلہ وہاں ہونا ہے۔ بشرا بی بی ہیں، اور پریشر اس قدر زیادہ ہے ان کے اوپر، اور وہ خود پریشر لے بھی رہے ہیں۔ ایک طرف وہ ریلیف جو بن بھی رہا ہے وہ نہیں دے رہے، جو انصاف فراہم انہوں نے کرنا ہے، پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے وہ نہیں دے رہے، لیکن پھر انہی پی ٹی آئی کے لوگوں سے چیمبر میں انہیں ملاقات بھی کرنی پڑتی ہے، انہیں یقین دہانیاں بھی کروانی پڑتی ہیں۔ جیسے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں یہ لالی پاپ ہے جو بھی ہے، لیکن وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں کیونکہ بیک آف دا مائنڈ نہ کہیں پریشر ضرور ہے، اور انہیں اپنی بھی ساتھ دیکھنا ہے، نظر آنی ہے انہیں، کیونکہ ان کا بھی ایک لمبا ٹینیور ہے ایز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اور جب 1 جولائی کو یہ فیصلہ آتا ہے، اور اس فیصلے سے قبل اگر وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ دیتے ہیں جو ایک سب سے مقبول سیاسی جماعت کو ناراض کرے، جو مزید ناراض کرے اور ان کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کرے، تو وہ شاید اس کو بھی اوائڈ کریں گے۔ ادروائز جس طرح کا ماحول بن چکا ہے انہیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری اس موجودہ رجیم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں۔ ایک طبقہ ہے پاکستان کے اندر، اس میں اس طبقے کے اندر ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں، جس میں صحافی بھی ہیں، ہماری انٹیلیجنشیا، وہ لوگ انہیں پتہ ہے وہ سیاہ کو سفید کہیں، سفید کو سیاہ کہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ڈوگر صاحب عمران خان صاحب کو جو مرضی سزا دے دیں، وہ اس کے حق میں دلائل ٹویٹر پر دینے شروع کر دیں گے، تو انہیں معلوم ہے، انہوں نے اب ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ آپ چاہے کچھ بھی فیصلہ کر لیں، انکانسٹیٹیوشنل کچھ کر دیں، کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن کر دیں، انتخابات نہ کروائیں، مخصوص نشستیں نہ دیں، ایک طبقہ ہے جو کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ۔ 26ویں ترمیم کے بعد تو وہ ساری چیزیں یہ وہ جو سپورٹ سسٹم ان کے پاس ہے اس نے انہیں بڑا مضبوط کر دیا ہے، کم از کم اپنے فیصلے کرنے میں۔ اب ججز صاحبان بھی بڑے فیل کرتے ہیں کہ وہ حق بجانب ہے، وہ تو تاریخ طے کرے گی۔ حق میں بھی کوئی بولتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ، تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ عمران خان کی یہ جتنے بھی معاملات ہیں اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو جب تک تمام سیاستدان نہیں بیٹھتے، اور خواجہ سعد رفیق جو کہ بار بار ان کا ذکر آج کل کیا جا رہا ہے، کیونکہ جنگ میں بھی انہوں نے، اور ابھی عمران خان کے حوالے سے بھی ان کی یہی بات تھی کہ آپ تمام سیاستدان بیٹھیں اور بیٹھ کے پہلے پاکستان کا معاملہ دیکھیں، بعد میں آپ جو بھی آپ دیکھیں۔ یہ کوئی معمولی تنازع تو نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، تیسری جنگ عظیم کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور جس طرح 4 دن کی ہماری لڑائی تھی، تو اس میں دیکھیں اب آپ دیکھیں نا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو صدی ہے، ہم اس کو تھوڑا سا دوسری سائڈ پر بھی لے کر چلیں نا۔ ہم لوگ تو پھر کہتے ہیں کہ ہم مذہب کو کیوں لے آتے ہیں بیچ میں، بہت ساری چیزیں ہیں جو آسپیکٹس ہیں انہیں آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ جو 21ویں صدی ہے اس میں بہت کچھ ہونا ہے اور ہونا شروع ہو چکا ہے، تو اس میں بطور ایک ریاست کے، ایک ملک کے، پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جو سٹیک ہولڈرز خود کو سمجھتے ہیں، انہیں بھی بڑا ذمہ داری سے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اپنی جو ایگوز ہیں ان کو تھوڑی دیر سائڈ پر رکھنا ہے اور ملک کے مفاد کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر غلطیاں تو ماشاءاللہ سے ہم نے ہمیشہ کی ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، اور اس کا خمیازہ بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ اور ایک اور بات کریں گے کہ جو بجٹ آج کل پیش کیے جا رہے ہیں، وفاقی بجٹ تو پیش کر دیا ہے، بحث چل رہی ہے اس پہ، تو کے پی کا جو بجٹ ہے اس پر کافی مسائل بنے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی میں بھی تقسیم جو کہ شروع سے چل رہی ہے جب سے ان کے چیئرمین گور صاحب بنے ہیں، تو اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے لیڈران ہیں جو کبھی منظر عام پر آتے ہیں، لیڈر بن جاتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں، شیر افضل مروت صاحب ہیں، وہ حالانکہ پی ٹی آئی کے لیے کافی قربانیاں دی انہوں نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقعوں پر یہ جو شیر افضل مروت ٹائپ کریکٹرز ہیں، وہ کہ میرا ان سے کوئی ذاتی تعلق نہیں، لیکن ان کو ہمیں ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر نظر آتا ہے کہ جب آپ ایک پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، آپ ایک فریق ہوتے ہیں اور آپ کو بڑی پاپولیرٹی ملتی ہے اس پارٹی، اس لیڈر کے نام پہ، تو آپ کی گڈی چڑھ جاتی ہے، اور جب آپ کی ایگو اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ آپ کو اس پارٹی کی باتیں اچھی نہیں لگتی، آپ اس کے اگینسٹ اس پارٹی کے اندر رہ کر اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں اور کھلے عام کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اختلاف اندرون خانہ، ایک کھلے عام کرنا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ ریلائبل نہیں، اور ہم ان کی پردہ نہیں کریں۔ اب دیکھیں وہ لوگ، ایسے لوگوں نے ہی ہمارے ملک کا جو سیاسی ایک فیبرک ہے اس کو خراب کر دیا ہے۔
اپنے جس طرح وقتی وہ باہر مفاد کے چلے لیے۔ گئے ہیں، ادھر بیٹھ کے وہ پہلے لیڈر ہوتے ہیں، پھر باہر نکل کے یوٹیوب پہ بیٹھ کے لیکچر دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو میں بات کر رہا تھا بجٹ کی، کہ چاہے مروت صاحب ہوں کوئی بھی ہو، اب جو ابھی موجودہ رہنما ہے پی ٹی آئی کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بجٹ ہمیں پیش کر دینا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے مشاورت کے بغیر خیبر پختونخوا کا بجٹ پیش نہیں ہوگا۔ ایک تو جنید اکبر نے بھی آج بولا ہے، جو صوبائی ان کے صدر بھی ہیں کے پی کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان سے ملیں گے اور اس کے بعد بجٹ پیش کریں، لیکن گنڈا پور کے جو چونکہ تقسیم ان کے اندر پی ٹی آئی کے اندر واضح ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہوگا سیاسی، اور وفاق جو ہے وہ انتظار میں ہے ہمارے کہ ہم بجٹ پیش نہ کریں، دیر کریں، وہ ہمارے خلاف کارروائی کریں گے، ہماری اسمبلیاں بھی اس کے خلاف ہو سکتی ہیں، کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے اگر ملاقات، کیونکہ ملاقاتیں تو ہو چکی ہیں، وکیل بھی جاتے ہیں، ان سے کیا بجٹ میں انہوں نے کیا عمران خان صاحب نے مشورہ دینا ہے، اور اگر ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی تو کیا بجٹ پیش نہیں کرنا چاہیے ایک صوبے دیکھیں، کا؟ ایک تو میرا خیال ہے یہ ہماری مسکنسیپشن ہے کہ عمران خان صاحب کس طریقے سے یہ چاہ رہے ہیں کہ بجٹ پیش نہ ہو، وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے۔ اب میں ابھی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا علیمہ خان صاحبہ کا، جس میں وہ یہ فرما رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ سمجھ میں آتا ہے نا، وہ ان کی بات سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ مجھے خیبر پختونخوا کے عوام نے منتخب کیا، حکومت ہے ان کی ادھر، خیبر پختونخوا لوگوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو تو نہیں ووٹ دیا نا، انہوں نے ووٹ عمران خان کے نام پہ دیا۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں بجٹ کے اندر کون سے فنڈز ایلوکیٹ کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، ان عوام کے، ان ووٹرز کی مرضی، ان کی منشا، ان کی خواہش کے مطابق اس بجٹ میں کروں، چیزوں کو دیکھوں اور پھر اس کو اپروو کروں۔ مجھے جب تک بریف نہیں کیا جائے گا میری ٹیم کی جانب سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے ہم اگری کریں یا ڈس اگری کریں کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر، جو سیاسی جماعت ہوتی ہے، جو منتخب ہو کر آتی ہے، اس کے وہ سب سے زیادہ آنسریبل ہوتی ہے اس عوام کو جو انہیں منتخب کرتی ہے۔ بالکل دیکھیں جیسا موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں چلیں وہ کسی اور کو آنسریبل ہیں کیونکہ وہ فارم 45 فارم 47 والی بحث، لیکن جو اوورآل ایک نیچرلی اگر آپ دیکھیں، جنرلی دیکھیں تو عام لوگ آپ کو منتخب کرتے ہیں، آپ نے ان کے مفاد کو سب سے پہلے رکھنا ہے۔ ابھی ہم اگلے روز بات کر رہے تھے یمن میں فوج بھیجنے کی، تو اس وقت ہمارے پارلیمان کے اندر بحث ہوئی اور پھر ہم نے نہیں بھیجی، بالکل، کیونکہ عوام جو ہے وہ رن کر رہی ہے نا گورنمنٹ کو۔ تو اب یہاں پر آ کر ڈائریکٹلی فیلڈ مارشل صاحب کو بلا لیا گیا، شاید وہ پارلیمان وہ فیصلہ نہ کر سکے جو فیلڈ مارشل کر سکتے ہیں، میں ویسے ایک ایزمپشن کی بیس پر بات کر رہا ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جیسے نواز شریف ہیں، اگر وہ پارٹی کے لیڈر ہیں تو ان کے جو آج کی میں بات نہیں کر رہا، جب سابقہ ان کے ادوار تھے، وہ منتخب ہو کر آتے تھے تو ان سے پوچھا جاتا ہوگا نا کہ سر یہ بجٹ ہے، یہ ایسے کر رہے ہیں، ایسے موٹی موٹی باتیں، ٹیکنیکلٹیز ان کو نہیں پتہ ہوں۔ اسی طرح بے نظیر بھٹو تھی، اسی طرح عمران خان ہے، انہوں نے بھائی ووٹ ان کو دیا ہوا ہے لوگوں نے، عمران خان صاحب نے یہ دیکھنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ ان کی امنگوں کے مطابق تمام چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے حکومت گرنے کا، یہ خدشہ بالکل قائم ہے، اور گورنر راج کی بھی ہم بعض گشت سنتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ بات عمران خان کو بھی معلوم ہے کہ اگر آج خیبر پختونخوا کے اندر گورنمنٹ نہیں رہتی عمران خان تو وہ جو تحریک کبھی چلایا کرتے تھے پی ٹی آئی کے لوگ، 26 نومبر ہو یا اس سے قبل، ایک سپورٹ سسٹم پی ٹی آئی کی صورت میں ان کے پاس تھا، حکومت کی صورت میں، جب وہ نہیں رہے گا تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ جو اگلا عمران خان صاحب کا لا عمل ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی احتجاج، وہ پھر بڑا اس میں مشکل ان کو فیس کرنا پڑے گی۔ حکومتی مشینری بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے پاورفل ہیں، جب حکومتی مشینری آپ کے پاس ہو تو پھر آپ اٹک تک بھی پہنچ جاتے ہیں، آپ اسلام آباد تک بھی پہنچ جاتے ہیں، جب وہ ہی نہ ہو تو پھر آپ کا خیبر پختونخوا کی حدود سے باہر نکلنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا آپ آ کے ڈی چوک سے پھر واپس بھی چلے جاتے ہیں، نہیں وہ تو چلے اور چیزیں، لیکن یہاں پر اب دیکھیں پنجاب کے اندر ان کی گورنمنٹ نہیں ہے، پنجاب سے اسلام آباد میں آ سکے تھے لوگ، لاہور سے آ سکے تھے، سندھ سے آ سکے۔ دیکھیں ریاست جب آتی ہے نا، حکومت جو ہوتی ہے وہ بڑی پاورفل ہوتی ہے اگر وہ اپنی پاور کو استعمال کرے، تو یہ دیکھنا ہوگا انہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو پھونک پھونک کے انہیں قدم اٹھانے پڑیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمیشہ جب بھی احتجاج ہوا پی ٹی آئی کا تو کے پی سے ہی زیادہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے احتجاج کو کامیاب کیا۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور کے پی کا جو بجٹ ہے دیکھتے ہیں، جس طرح وفاق نے بجٹ پیش کیا جس میں عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا بلکہ ٹیکسز ہی بڑھائے گئے، تو عمران خان صاحب کا دیکھتے ہیں کہ کے پی کے لیے کیا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اور ان سے ملاقات کے بغیر یہ ہوتا ہے یا پھر ان سے مل کے یہ بجٹ پیش ہوگا۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو انشاءاللہ ضرور آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور عدیل سرفراز صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ